سیریل کلر تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 10 ذریعے تصویریں اس کے گارڈز نے دکھائیں تو مارک نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ حملہ اسی نے کرایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جیک اور جیمز جیکسن کو اس کی جگہ دیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا جس جگہ سے جیمز آج تک نہیں ہٹا، صرف اس لیے کہ وہ جو جیکسن کی ہے وہ کسی اور کو ملے، اور تبھی جیکسن کو کمزور ثابت کرنے کے چکروں میں لگ گیا تھا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ وہ جانور ہے، اور شاید جانور بھی کسی لمحے رحم کھا لیتا ہوگا، لیکن اس کے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں تھی۔ وہ راج کرنا چاہتا تھا دنیا پر، ان کا نام مافیا کی تاریخوں میں درج تھا، اور اسے اگنور کر کے جیمز نے اور جیک نے جیکسن کو چنا۔ وہ غصے سے بھیر رہا تھا۔ اس لڑکی کو اٹھوا لو، وہ اپنے ملازم سے بولا۔ سر، وہ جیکسن سر کے مینشن میں ہے۔ کیوں؟ وہ دھاڑا۔ وہ ہمارے گھر تھی، اب وہ وہیں ہے۔ وہ ملازم اس کے غصے سے خائف ہوتا بولا۔ مارک دماغ سے کام کبھی نہیں لیتا تھا۔ غصے میں الٹے سیدھے قدم اٹھاتا، الٹے سیدھے فیصلے لیتا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ اس کا اندازہ جیمز اور جیک کو تھا، تبھی اسے وہ جگہ نہیں دی تھی جو جیکسن کو دے رہا تھا، کہ وہ ایسا شکاری تھا جو شکار کا نست و نابود مٹا دیتا۔ مارک میں وہ صلاحیتیں نہیں تھی، لیکن مارک کے بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اوکے سر، اس کے ملازم نے کہا، لیکن یہ اس طرح مت کرنا کہ جیکسن کے مینشن سے لے کر آؤ اسے جب وہ پارٹی میں ہو تب۔ سر، بٹ مجھے لگتا ہے وہ پارٹی میں نہیں لائے گا۔ جب ایلے میرے ہاتھ میں ہوگی تو نیو یارک بھی میرا ہوگا۔ مارک ہنسیا، جبکہ اس کے ملازم نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ مارک نے جارڈن کو کال ملائی۔ کہاں ہو تم؟ وہ غصے سے بولا۔ میں لنچ کر رہا ہوں، میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میں جیکسن کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ جارڈن کو اپنی جان پیاری تھی۔ وہ جس قدر درندگی کا مالک تھا، جتنی اس کی طبیعت میں شفافیت تھی، مارک اور جارڈن کو مارنا عام بات نہیں تھی اس کے لیے۔ وہ غصے میں ہنری کا خیال نہیں رکھتا تھا، جو اس کا سب سے سگا تھا، اس کے بھائیوں سے بھی زیادہ۔ پھر ان کی کیا اوقات تھی؟ مارک اسے گالیاں دے کر فون بند کر چکا تھا اور سر ہلانے لگا۔ اگر اس کی جنگ اکیلی تھی تو وہ جیکسن سے جنگ لڑے گا، اور اچانک اسے کسی اور بات کا خیال آیا اور اس نے ملازم کو دوبارہ بلایا۔ ہنری رات سے مینشن میں نہیں آیا تھا۔ جیکسن ایک جگہ سے آیا تو اس کے ہاتھ سرخ تھے، خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے لون میں گرتے پانی سے وہ خون آلودہ ہاتھ صاف کیے اور اس کا ہٹائی کر دوڑتا ہوا آیا اور اس پر چڑھ دوڑا۔ ہائے بڈی، وہ اس کو پیار کرنے لگا اور وہ اس پر چڑھا ہوا تھا۔ ایلی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ پہلے تو اس کی ٹانگیں اس کے ہاتھوں میں خون دیکھ کر کانپ اٹھی، اور پھر اس کی اس خوفناک خطرناک تیندوے سے کھیلتے ہوئے جان نکل گئی اور رونے لگی۔ ہنری کہاں تھا؟ وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ہنری کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ہنری بہت اچھا تھا، وہ اسے گھورتا نہیں تھا، ڈانٹتا نہیں تھا، زبردستی نہیں کرتا تھا۔ اب ہنری نہیں آ رہا تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ باہر تھا۔ وہ ہمت کرتی وہ کمرے سے نکلی اور وہاں سے نکل کے وہ وہاں سے بھاگنے کی جگہ تلاش کرنے لگی، لیکن چکر کھا کے گھوم کر وہ اسی جگہ پر آ جاتی۔ جیکسن اسے کافی دیر سے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ صوفے پہ بیٹھ گیا اور اپنے دماغ کے مطابق وہ جب دوبارہ وہیں پلٹ آئی تو ایک دم ڈر گئی، منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ جیکسن سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ بھاگنا چاہتی ہو؟ وہ چھری اٹھا کر اس کے نزدیک جانے لگا۔ اس کی آواز میں کافی سرد پن تھا کہ سردی نہ ہونے کے باوجود ایلے کانپ رہی تھی، جس کا رواں رواں جس سے کھڑا ہو گیا تھا اسے اپنے نزدیک آتے دیکھ۔ ایلے نے حالت میں سانس اتاری اور آنکھوں میں آنسو بھر وہ دور ہونے لگی کہ دیوار سے ٹکرا گئی۔ کہاں بھاگنا ہے؟ اس نے چھری اس کی شفاف گردن پہ رکھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب یہ چھری تمہاری گردن پہ چلے گی تو دنیا کو تمہارا راز پتہ چل جائے گا کہ تم بول سکتی ہو، تمہارے اس حالت میں آواز ہے۔ پھر ایک نس تمہاری پھٹے گی، میرے منہ پہ تمہارا خون پڑے گا، پھر دوسری نس، اور
وہ بڑی گہرائی سے اسے بتاتا اس کا نزدیک ہو رہا تھا۔ اس کی شفاف گردن پہ نیلی خون سے بھری ہوئی رگ وہ بڑی قریب سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی حصے جاگ اٹھی اور اسے لگا کہ مینشن میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے سب سے پہلے بس مڑ کر ایلے کی کمر میں گرفٹ ڈالی اور اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ ناگواری کا احساس ہوا تھا، وہ انجوائے کر رہا تھا اور شاید ہلکا سا کٹ وہ اس رگ میں ڈال بھی چکا تھا، لیکن کوئی کود چکا تھا مینشن میں۔ وہ بےحد غصے میں تھا۔ ایلیک بالکل بے ہوش ہونے کے نزدیک تھی کیونکہ وہ جیکسن پہ اپنا وزن چھوڑ گئی۔ جیکسن نے اسے دیکھا، وہ گرتی کہ جیکسن نے سختی سے اسے پکڑ لیا۔ وہ غصے سے اسے ایک ہاتھ میں اٹھا کے کمرے میں لے گیا اور اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ کنٹینیو کرنے کا ارادہ کرتا وہاں سے باہر نکلا اور باہر دیکھنے لگا۔ بڑی تیزی سے اس کی مینشن کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کر وہ جو کوئی بھی تھا اس کے مینشن میں اترے تھے۔ اس کے گارڈز اس سے لڑ رہے تھے۔ جیکسن بیزاری سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ سکون سے ٹائیگر کے پاس گیا اور اس کے کان میں کچھ کہہ کر پلٹ گیا، اور اس کے بعد تینوے کو کافی عرصے بعد تازہ خوراک ملی تھی اور تقریباً آدھے گھنٹے یہ شو اس نے دیکھا کہ اس کا تینوا کیسے چیڑ پھاڑ رہا تھا ان سب کو۔ کون تھا یہ جو اسے ٹکر لے رہا تھا اور اتنی ضرورت کہ اس کے مینشن میں ہی گھس آئے۔ اسے احساس ہوا اس کے کمرے کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے جہاں ایلی تھی۔ جیکسن نے وہ چھری جو اس کے ہاتھ میں تھی کھینچ کر ماری اور بڑی خوبصورتی سے وہ چھری جا کے اس کی گردن میں کھڑی ہوگی۔ وہ آدمی نیچے گرا اور دوسری طرف جیکسن تھک کر اندر چلا گیا۔ شکار جیکسن نہیں ایلی تھا، بس سمجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی حفاظت اس پر خود بخود معمور ہو رہی تھی۔ اس کا ٹائیگر خون سے لت پت منہ سے اس کے پاس آیا اور وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس کے مینشن پر حملہ عام بات نہیں تھی۔ وہ اٹھی تو گہرے اندھیرے میں تھی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ اسے لگا وہ اندھی بھی ہو چکی ہے۔ وہ بے حد رو دی۔ اگر وہ چھری اس کی گردن پہ چلتی تو وہ مر جاتی۔ ہاں وہ مر جاتی، لیکن وہ مرنا تو نہیں چاہتی تھی۔ وہ منہ بسوڑ کے اٹھی اور ہاتھ سے ٹٹولتی وہ سوئچ بورڈ تک پہنچ گئی۔ اس نے لائٹس آن ہوتے ہی جلد سے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا تھوڑا سا۔ وہ دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ ویسے تو اسے عادت تھی کہ دن میں بس ایک بار ہی وہ کھا لیتی تھی، لیکن اتنی پھلکے سے دل کی تھی، لیکن اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو اسے اس جگہ پہ کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جو سیاہ اور گرے کمبینیشن کا تھا۔ اسے عجیب سا لگا، پہلی بار یہ سیاہ رنگ جسے پسند نہ آیا ہو، لیکن فی الحال وہ اس جانور کو تلاش کر رہی تھی جو دکھائی کہیں بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اچھے سے دیکھا لیکن جیکسن کہیں بھی نہیں تھا۔ ایک تناؤ سا کم ہوا تھا۔ وہ بھاگ سکتی تھی اور یہی سوچ کر وہ ایک دم بائیں کی طرف بھاگی تو اسے اس کا پالتو جانور باہر گھومتا نظر آیا اور اس کے قدم جم گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بڑے بڑے دروازے جو گرے رنگ کے تھے وہ بند کر کے سب سے پہلے خود کو اس تینوے سے بچایا۔ اگر وہ اندر آ جاتا تو اس نے لاک کر دیا۔ اب اس جگہ پر اس کے بقول کوئی اور نہیں تھا۔ وہ کچن میں آ گئی اور فریزر کھولا تو کافی مزے مزے کی چیزیں رکھی تھیں۔ اس شخص کا ٹیسٹ ایسا لگتا نہیں تھا جیسے فریزر بھرا ہوا تھا۔ ویسے یہاں پر کام کرنے کے لیے ملازم کوئی ایک دو ہی دکھائی دیتا تھا، اور آج وہ بھی نہیں تھا۔ اس نے چاکلیٹ کیک نکالا اور مزے سے ٹیبل پر رکھ کر چیئر گھسیٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، گویا آج سے پہلے کبھی چاکلیٹ کیک کھانے کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے بنا کاٹے کے ایک چمچ مار کر کھانے لگی۔ پہلا لقمہ جاتے ہی دل خوش ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ کھاتی یہاں تک کہ اس کے منہ سے آوازیں نکلنے لگی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا، اور جب دل بھر گیا تو وہ سکون سے اٹھ کر وہ کیک وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ وہ یہاں تنہا تھی، کوئی اسے گھورنے والا نہیں تھا، کوئی اسے ڈرانے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اسے مارنے والا تھا۔ اس نے بالکل ہال کے بیچ میں ایک بہت بڑے سائز کی LCD دیکھی۔
وہ اتنی بڑی تھی جیسے پوری دیوار جتنی ہو۔ اس کا دل اپنے آپ خوش ہو رہا تھا کیونکہ اسے اس وقت ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اس LCD کے ساتھ پنگے لیے اور ایک دم غصے سے اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ دیوار گر LCD اپنی جگہ سے ہلی تو وہ ڈر کر اسے تھام گئی۔ شانے اچکا کر وہ دور ہو گئی اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صوفہ کافی نرم تھا، کافی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ صوفے کو دبا کر دیکھنے لگی اور اس کے بعد خود بخود صوفے پہ اچھلنے لگی، یہ کسی جمپنگ گیم کی طرح نرم و ملائم تھا۔ تھک کر ہنستا ہوا وہ بیٹھ گئی، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ معلوم نہیں آج کیا ہو رہا تھا کہ اس کا دل کیا وہ بولے، وہ بات کرے کسی سے۔ آج سے 10 سال پہلے پارکر نے اس معصوم بچے کا گلا گھونٹ دیا تھا اور وہ اسے اتنا مارتا تھا کہ جب وہ انڈیا کو شکایت لگاتی تو اس کی بات نہیں مانتی، اور پارکر نے اسے ہی ڈرایا دھمکایا اور اس کی ساری زندگی کے لیے خاموش رہنے کا کہا۔ اور جب وہ بولنے کی کوشش کرتی اپنی ماں وہ بھی اپنی کوئی بات بتانا چاہتی تو پارکر کی آنکھیں اور پارکر کی ایک چھڑی جو اسے باقاعدہ مارنے کے لیے اس نے بنوائی تھی وہ دکھاتا تو آہستہ آہستہ کر کے اس نے بولنا چھوڑ دیا، اور جب بولنا چھوڑ دیا تو امیا نے بات نوٹس کی اور اس نے اسے خوب مارا کہ وہ بولتی کیوں نہیں۔ ایلے کے ذہن میں یہ بیٹھتا چلا گیا کہ اسے بولا نہیں ہے۔ اس کی سائیکی میں یہ بات پارکر نے اچھے سے بٹھا دی، اور پھر اس رات جب جولین اور ایلے کو لے کر وہ تینوں سے ہی سلامت تھے لیکن ایلے کا سر پھٹ گیا، جبکہ اسے کئی چوٹیں آئیں اور پارکر کے لیے بری خبر ثابت ہوئی کہ جس کا وہ بلا وجہ اتنی نفرت کرتا تھا اور جس کو مارنے کے لیے اس نے ایکسیڈنٹ کرایا وہ زندہ تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر وہ اس کی گردن دبا کر اسے کہہ گیا تھا، ایلے تم آج سے کچھ نہیں بول سکتی، کچھ بھی نہیں، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ ایلے اس رات بہت روئی، اس نے بولنا چاہا کہ پارکر نے ایک ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ اس کو ایسا بھی کیا کہتی ہے جو پارکر اسے اتنی نفرت کرتا ہے۔ شاید وہ پچھتاتا تھا نیو یارک ایلے کے نام کر کے، اور ان پیپرز میں صاف درج تھا کہ 20 سال کے بعد ایلے یہ سائن کر سکتی ہے تاکہ یہ جگہ، یہ سیٹ، یہ مافیا کی گدی، یہ طاقت، یہ نشہ کسی اور کو مل سکے۔ پارکر نے اسے مارنے کی کوششوں میں بہت کچھ کیا لیکن وہ نہیں مری، اور یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کس چیز کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جب اس نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں سے سامپن نکالتے باہر ایک دم نکلے، اور ایلے چلاتی چلاتی اپنی چیخ حلق میں ہی دبا گئی۔ گڈ، ویری گڈ، ایسے ہی تم نے کسی پر کوئی ری ایکشن نہیں دینا۔ اگر تم آگے زندگی میں کبھی کسی سے بولی تو یہ سانپ زندہ تمہارے حلق میں پھنسا دوں گا، پھر یہ تمہاری آواز چھین لیں گے۔ اور وہ اتنا سہم گئی کہ اس نے اپنے آپ کو گونگا تصور کر لیا۔ امیا نے اپنی جان میں اس کا بہت علاج کرایا تھا کہ وہ بولے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پارکر نقص زدہ لوگوں سے اور بھی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ پھر اس نے بہت کوشش کی، لیکن گونگے تو شاید علاج سے بول سکتے تھے، لیکن جو بول سکتا ہو اور ظلم نے اس کی آواز چھیننی ہو تو اس کو دنیا کا کوئی علاج بلوا نہیں سکتا۔ اور اہلے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد آنسو صاف کر کے اور آج جب یہاں کوئی نہیں تھا تو کیا وہ اپنی آواز خود سن سکتی تھی؟ کیا وہ بول سکتی تھی؟ آج جیکسن نے جب یہ کہا تو وہ اور بھی سہم گئی۔ اگر یہ بات پارکر کو پتہ چلی تو وہ اسے سانپ کھلا دے گا۔ وہ جیکسن کے خوف سے زیادہ اپنے راز کھولنے پر حواس کھو چکی تھی، لیکن اس وقت عجیب سی بے چینی تھی جو اس کو بولنے پہ اکسا رہی تھی۔ ہمت جواب دے گی اور وہ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں آنکھوں پر رکھ گئی۔ میرا نام ایلے ہے۔ روتے روتے ہی وہ ہنسی۔ 10 سال بعد اپنی آواز سنی تھی۔ اتنا کیا کہ اس نے ارد گرد دیکھا، کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا، اور دل جیسے ہلکا سا ہو گیا۔ دل کیا کچھ گائے، وہ بہت اچھا گنگناتی تھی جب اسکول میں ہوتی تھی، اور آج عجیب سی قوت تھی جو اسے ہر بند توڑنے پہ اکسا رہی تھی۔
ایک دم اس کی زبان کو بریک لگا، وہ دنگ نظروں سے سامنے کھڑے جیکسن کو دیکھنے لگی، جو آنکھیں سکیٹ کو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ راز افشاں ہو گیا تھا، وہ شاید بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ اسٹاپ! سخت لہجے میں اسے چکرانے سے اور اس نوٹنگی سے روکا تھا۔ جب اسے لگ رہا تھا وہ جان بوجھ کے جان بچانے کے لیے بے ہوش ہوتی ہے۔ ایلے کے اونٹ سمٹنے لگے، سر جھک گیا اور رونے کو وہ تیار تھی۔ اس کے حلق میں دوبارہ آواز پھنس گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ زرد ہو چکی تھی۔ ابھی جیکسن کچھ بولتا کہ ہنری کی پکار پر ایک دم دور ہوا اور ایلے کو لگا ہنری اس کی زندگی میں فرشتہ ہے۔ یہ کیا تم نے اسے باہر کھڑا کر رکھا ہے؟ وہ منحوس مجھے دیکھ رہا ہے جسے میں اس کی خوراک، اور ہنری کے لفظ وہیں تھم گئے کیونکہ ایلے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ جیکسن مڑ کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ پہلی بار ایک عجیب سی بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے کبھی کسی دوسرے شخص کو کسی نے اہمیت نہیں دی تھی اور وہ انہی چیزوں کا عادی تھا۔ ہنری اس کا دوست تھا، اس کا ساتھی تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا جیک اسے محبت کرتا ہے، جبکہ اس کے 3 پوتے اور بھی تھے۔ وہ جانتا تھا جیمز اسے محبت کرتا ہے، جبکہ اس کے 2 بیٹے اور بھی تھے۔ وہ جانتا تھا پرل ہیزل صرف اس سے محبت کرتی ہے، جبکہ وہ عورت ذات میں دلچسپی نہیں لیتا، اور اگر اسے آج تک دنیا میں کوئی عورت پسند تھی تو وہ صرف پرل تھی۔ ہیزل جانتی تھی اسے اگر کسی کے ہاتھ کے کھانے پسند ہے تو وہ ہیزل ہے، اور یہ بات تو ہنری بھی جانتا تھا کہ اگر ہنری کا دنیا میں کوئی دوست یا ساتھی تھا تو وہ جیکسن تھا۔ پھر یہ لڑکی کیسے اس کے سامنے کھڑی ہو کے اس کی ذات کی نفی کر کے اس کے سینے سے جا لگی؟ ہنری خود دنگ تھا، لیکن پھر اس کی نظروں میں نرمی سے اتری۔ ہائے، آر یو اوکے؟ اس چیز نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ اس کا چہرہ تھام کر ہلکا سا مسکرا کر سوال کر رہا تھا۔ ایلے نے سر ہلا دیا۔ جیکسن کے اندر ایک آگ سی بھڑکنے لگی جس کا پتہ اسے خود بھی نہیں لگا تھا۔ اس وقت اس کے الفاظ کھو چکے تھے۔ وہ دانت پہ دانت چڑھائے یہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کی سلطنت میں اسے اگنور کیا گیا۔ جب دادا نے کہا تھا کہ وہ اس کی کوئن بنے گی تو کیا وہ بہری تھی؟ اس نے سنا نہیں؟ بے ساختہ اسے اس بات کا خیال آیا جس پر وہ جیک سے لڑ رہا تھا اور کہتا رہا تھا کہ وہ گونگی ہے، لیکن اس وقت سب دھڑا کا دھڑا رہ گیا جب وہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہنری کے سینے سے لگ گئی۔ وہ دونوں کیا بات کر رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جیکسن یہ جانتا تھا اسے نمبر 1 پہ رہنا ہے، بھلے وہ کسی کی بھی زندگی ہو۔ اس کا نام پہلے ہی ہونا چاہیے۔ وہ مڑ گیا اور اوپر چلا گیا۔ ہنری نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے سامنے تم میرے گلے لگ گئی، ہنری بولا جبکہ ایلے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ انسان تمہیں اب یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ کیوں؟ وہ سمجھ گیا، کیونکہ وہ انڈر ورلڈ کی مافیا کا مالک بننے والا ہے۔ تم اس کا مطلب جانتی ہو؟ نہیں، تم نہیں جانتی، اور اس کی کوئن تم بنو گی۔ تم مزید اسٹرانگ ہو جائے تو وہ مزید اسٹرانگ ہو جائے گا، اور مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک نارمل نہیں رہتا۔ ہنری فکر مندی سے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ خیر چلو میرے روم میں آ جاؤ، تم نے کچھ کھایا ہے؟ اور یہ کیا؟ اور یہ تم کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایلے ہنری کے پیچھے پیچھے تھی۔ جیکسن حالانکہ اپنے روم میں تھا، لیکن اس کے روم میں پورے مینشن کے کمروں کا سسٹم اٹیچ تھا، اور وہ ہنری کے پیچھے پیچھے ایلے کو گھومتا ہوا اب بھی دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں پین تھا جسے اس نے توڑ دیا اور اسکرین پہ دیکھ کر مارا، اور پھر موبائل اٹھا لیا۔